بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 24 سورۃ الزمر آیت 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، اپنے اپنے طریقے پکڑے رکھو، پھر دیکھ لیں گے کہ کون رسوا ہوتا ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہم نے کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کا طریقہ نہیں اپنانا۔ بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ چلو فلاں فرقے کو، فلاں مسلک کو، فلاں مذہب والوں کو یا فلاں طبقے کو، فلاں قسم کے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہم بھی ویسے ہی عمل کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ مثلا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ دوستی لگا لیں، ہم بھی کچھ یہودیوں عیسائیوں والے کام کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ دوستی لگا کے آہستہ آہستہ ہمارے دین پر آ جائیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ طریقہ اپنا اپنا رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کروں۔ اسی طرح دعوت دین دینے کے لیے بھی جماعت کی نسبت سے بھی ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے جو کسی غلط کام میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے کام میں شریک ہو جائیں گے۔ مثلا وہ گانے گاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کچھ دن مل کے گانے کے پروگراموں میں شریک ہونے لگ گئے، ہم بھی اسی طرح کے پروگرام میں گانوں میں مشغول ہو گئے تاکہ ان کے ساتھ دوستی لگ جائے۔ آہستہ آہستہ ہم ان کو اپنی طرف لے آئیں گے، اس کی اجازت نہیں۔ ہم غلط نہیں اختیار کریں گے کسی کو صحیح پر لانے کے لیے، ہم صحیح راستے پر چلیں گے، وہ اپنے راستے پر چلتے ہیں، چلتے رہیں، ہم کسی کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ کافروں نے باقاعدہ یہ پیشکش کی حضور علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے ایک خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی کچھ لو کچھ دو، کچھ آپ ہماری مان لیں، ہمارے معبودوں کی بھی کر لیا کریں، ہم بھی آپ کے خدا کی کر لیا کریں گے ان معبودوں کو چھوڑ کر۔ قرآن اتر آیا اور اللہ نے ڈانٹ پلا دی کافروں کو، کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو کہیں کے۔ حالانکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے یہ کہنے کا اے کافرو کہیں کے، لیکن یہاں قرآن نے کہا اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرے نبی ان سے کہو کہ اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم کر ہی نہیں رہے۔ میں تمہارے معبودوں کی نہیں کروں گا عبادت، تم میرے کی نہیں کر رہے۔ آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین میرے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں گڈ مڈ کر لیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے طریقے کو کبھی کسی حال میں نہیں چھوڑا جائے گا، اپنے صحیح طریقے کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا کسی غلط آدمی کو صحیح کرنے کے لیے۔ یہ ایک اصول بتایا قرآن کی اس آیت نے کہ طریقہ اپنا ہی قابو رکھنا ہے، دوسرے کے طریقے پر نہیں چلنا۔ ہر کوئی اپنے طریقے پر چلتا رہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس کے اوپر آتا ہے۔ جو غلط طریقے والا ہوگا اس وہی پکڑا جائے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ دو دوست، دو رشتہ دار آپس میں کسی غلط کام پہ مل جاتے ہیں کہ جی سود پہ قرضہ لینا ہے تم میرا ساتھ دے دو،
کل تمہیں کوئی مشکل وقت آئے گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہمارا دل نرم ہونے لگ گیا کہ میرا بھائی، میرا ماموں چاچو بیچارہ بڑا پریشان ہے، اور میں اس پریشانی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے سود کے طور پر کچھ اس کا تعاون کر دیتا ہوں۔ مثلا اس نے کہا کہ اپنا زیور مجھے دے دو، میں بینک میں رکھواتا ہوں، اس کے بدلے میں سود پر قرضہ اٹھاتا ہوں۔ ہمارا دل بسیجنے لگ گیا، چلو بہن بھائی ہیں، فلاں ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے سونا اٹھا کے ان کو دے دیا۔ یہ بالکل غلط کیا۔ کسی کی ہمدردی میں ہم ناجائز نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ شریعت کا طریقہ چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے دین پر قابو رہیں گے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کے ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ میرے کام رک جائیں گے۔ میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ ہمیں اگر وفا کرنا آتی ہے تو جفا کرنا بھی آتی ہے۔ ہم اللہ کے لیے لوگوں سے ٹوٹنا بھی جانتے ہیں اگر جڑنا جانتے ہیں تو۔ اگر وہ ہم سے ٹوٹنا چاہتا ہے اس لیے کہ ہم اس میں ساتھ نہیں دے رہے سودی قرضہ لینے پر، تو وہ اس کو جفا سمجھتا ہے، تو جفا ہی صحیح۔ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ باقی مجھ سے ناراض ہو جائے گا میری جفا سے، تو میرے مشکل کون سی وہ حل کرتا ہے؟ میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے۔ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ۔ لوگوں کے ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ ہمارے کام کون سے لوگ بناتے ہیں؟ کام تو اللہ بناتا ہے، کام تو اللہ بناتا ہے۔ تو یہ اصول بتایا پکا، کبھی کسی کا غلط طریقے پر ساتھ نہیں دینا، اور کبھی بھی کسی دوسرے غلط عقیدے والوں کا راستہ نہیں اپنانا ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ ہندوؤں کے ساتھ ان کے عبادت گاہوں میں نہیں جانا ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ ہم اپنا ہی راستہ اختیار کیے رکھیں گے۔ ان کو یہ اچھا لگے بسم اللہ، نہ لگے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ہم ان کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ آگے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے پیغمبر ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں۔ یہ ایک دوسرا اصول ہے کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی گمراہی سے اپنا نقصان کرتا ہے۔ دعوت دینے والا، شریعت کی طرف بلانے والا، باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا، اگر انہوں نے اگلے آدمی کو صحیح راستہ بتا دیا پھر بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آیا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، یہ ذمہ دار نہیں۔ ماں باپ نے اچھی تربیت کی اولاد کی، دینی تعلیم دی، دینی سمجھ بوجھ دی۔ ضروری نہیں کہ عالم بنے، عالم بنانا تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن واضح بات ہے ہر آدمی نہیں بنا سکتا، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ ذمہ ہے۔ اگر دینی تربیت نہیں کی پھر اولاد سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، تو باپ بھی اس میں شریک ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ اگر بیٹے کی کوتاہی غلطی میں، اولاد کی کوتاہی غلطی میں باپ کی عدم تربیت، باپ کی لاپرواہی کا دخل ہے، باپ بھی حصے دار ہوگا۔ حدیث میں ہے من ولد لہ ولد، جس آدمی کے ہاں اولاد پیدا ہو، فلیحسن اسمہ ولیحسن ادبہ، آپ نے فرمایا باپ کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی دینی تربیت کرے۔ وَإِن بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اگر بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے۔ وَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَوَبَالُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر بالغ ہو گیا اور باپ نے شادی نہیں کری اور پھر اس سے گناہ ہو گیا تو باپ بھی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ یہ حدیث ہے کہ باپ نے کس حد تک اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اگر اس نے ذمہ داری ادا کر دی اور پھر اگلے نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اسی طرح دینی دعوت کے لحاظ سے ہم نے اگلے آدمی کو دین پہنچا دیا پھر بھی وہ نہیں مانا، وہ گمراہ ہو گیا، تو اس میں اسی کا نقصان ہے، والد کا یا داعی کا نقصان نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ خود وقت کا عالم ہے
اور اولاد اس کی دین سے دور ہے، ایسا ہوتا ہے۔ باپ خود بڑا داعی اور مبلغ ہے اور اولاد دین سے دور ہے، باپ کے ذمہ صرف سمجھانا ہے، دین کی راہ بتانا ہے، اگلا آ جائے بہت اچھا، نہ آئے اس نے کوشش میں کمی نہیں کی تو پھر اس کی گمراہی کا یہ ذمہ دار نہیں ہے، پھر اس کو گمراہی کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اولاد کی تربیت میں باپ نے کمی نہیں کی تھی۔ دیکھیں، آپ سارے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنیں گے، لیکن یہ آپ میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے، یعنی ایک اچھا نیک مسلمان انسان ہو، بھلا وہ کوئی بزنس مین ہو، دنیا کے کسی عہدے پر فائز ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے لیے باپ نے کیا کوشش کی ہے، اس کا قیامت والے دن باپ سے سوال ہوگا۔ ہمارے زمانے میں 4 ماہ تبلیغ میں لگا لینے سے انسان کی اچھی خاصی تربیت ہو جاتی ہے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اور نہیں تو جماعت میں 4 ماہ کے لیے بھیج دیں۔ یہ 4 مہینے سے آئے گا، بہت بدلا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر وہ نہیں جاتا جماعت میں تو سختی نہ کریں، زبردستی دھکے دے کر نہ بھیجیں، پھر اس کو ایسا ایسا یہاں جماعت میں جوڑیں، اس کو سروزہ لگوا دیا، اس کو شب جمعہ پر لے گئے، اس کو درس میں بٹھا دیا، اس کو علماء کے بیان سنا دیے۔ باپ اپنی پوری کوشش کرتا رہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، اگر 4 ماہ لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، نہ لگ سکیں تو اس کی تربیت سے غافل نہیں ہونا، اس کی تربیت کی پوری کوشش کرنی ہے، یہ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ انہوں نے تربیت کی کوشش کی اور آگے وہ نہیں سنورا تو وہ اس کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہاں یہ فرمائی ہے، من اہتدی فلنفسہ من ضل فانما یضل علیہا، جو آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہمارے نیک بن جانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارے نیک بن جانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے گناہگار بن جانے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ اس بات کو اللہ نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم، لوگو اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے مرد عورت خشک تر چھوٹے بڑے سب کے سب یہ ایسے ہو جائیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان ہو، وقت کے ولی کی طرح یہ سارے تم نیک ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں ما زاد ذلک فی ملک شیئا، تم سب کے نیک بن جانے سے میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ پھر فرمایا اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ مرد عورت عربی عجمی چھوٹے بڑے خشک تر سب یہ اگر دنیا کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائے، دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو کافر ہو، کفر سے بڑی بری شے کوئی نہیں، کافر ہو جائے، ایک دن مسجد کا رخ نہ کرے، اللہ کو ایک سجدہ نہ کرے، نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہے، بدترین انسان بن جاؤ کہ ساری دنیا کے لوگوں بن جاؤ، فرمایا ما نقص ذلک من ملک شیئا، میری بادشاہت میں ذرا برابر کمی نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے اعمال میرے پاس محفوظ ہو رہے ہیں تمہارے لیے، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر نام اعمال میں نیکی پائے تو اللہ کا شکر کرے کہ اس کی توفیق سے نیکی ہوتی ہے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جس کے نام اعمال میں غلطیاں گناہ لکھے ہوں تو اپنے آپ کو لعن طعن کرے، اللہ فرماتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں، تو ہمارے عملوں سے میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ نیکی کرنے سے اس کو فرق پڑتا ہے نہ گناہ کرنے سے پڑتا ہے، لا یخاف عقباہا، وہ مالک ہے اس بات کا
کہ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف ہو جائے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کسی کے خلاف فیصلہ کر دے اللہ آگے ریئیکشن سے نہیں ڈرتا، یہ قرآن ہے۔ لا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کوئی کام کرے اللہ اس کے ریئیکشن سے نہیں ڈرتا۔ یہاں حکومتیں ہر بڑا آدمی ریئیکشن سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی سخت قدم لگا دیا ایسا نہ ہو کہ ریئیکشن ہے واپس، تو احتیاط سے قدم اٹھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے نہیں ڈرتا، لا یخاف عقباہا، مجھے نہیں پرواہ ہوتی کہ میں نے کچھ کیا ہے تو آگے کیا ریئیکشن آئے گا، کہ میں اس سے بے نیاز ہوں، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری نیکیاں تو نیکیاں ہیں ہی نہیں کس شمار کی ہیں، جو ہم ظاہری نیکیاں کر لیتے ہیں اس میں انسان کا اپنا بھلا ہے، گناہ کرنے سے انسان کا اپنا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، نیکی کرنے والا بھلے میں رہتا ہے۔ یہ بات کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے نا، میں سمجھوں گا میرا درس قرآن میرے بھی ٹھکانے لگ گیا، آپ کے بھی۔ ہمارا دنیا کا فائدہ بھی میرے بھائیوں وہ دین پر چلنے میں ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ ہماری دنیا کا سکون، دنیا کی خوشحالیاں، دنیا میں روزیوں میں برکتیں، دنیا میں عافیتیں، دنیا میں راحتیں، یعنی آپ کیا کہیں گے کہ دنیا کی سب خیریں، واللہ دین پر چلنے میں دنیا کی کامیابی ہے۔ دین ایسا خوبصورت نظام زندگی ہے کہ جب انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اللہ اس کی دنیا بنا دیتا ہے۔ آخرت تو ہے ہی ہے۔ دنیا بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے۔ روزی تو مقدر ہی ہے، سیدھے ہو جائیں یا الٹے ہو جائیں رزق مقدر ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ نہیں ملتا۔ سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو دھکے کھا کھا کے مر جائیں گے۔ کمانا ہمارے ذمے ہے، رزق کی کوشش کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود ملے گا وہی جو مقدر میں ہے۔ شریعت پہ چلیں گے برکت والا ملے گا، راحت والا ملے گا، سکون والا ملے گا۔ شریعت کو توڑ کے چلیں گے مقدر کا ملے گا بے سکونی، پریشانی، ٹینشنیں، تکلیفوں والا ملے گا پھر بھی مقدر کا رزق۔ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قائم رہنا ہے، اسی پر صابر رہنا ہے۔ زیادہ مال کوئی بڑی بات نہیں ہے، شہرت مشہوری کوئی بڑی بات نہیں ہے، نیک بن جانا، واللہ اللہ کا بن جانا، اللہ والا بن جانا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں نے کل پرسوں پڑھی ہو، مسلسل میں اس کو گنگنا رہا ہوں، مزہ آتا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، میرے دوستوں میں سے میرا وہ دوست سب سے زیادہ قابل رشک ہے کہ آدمی رشک کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا لمؤمن خفیف الحاس، میرا ایسا مومن امتی جو غریب ہو۔ آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، یعنی 5-6 باتیں اس میں، لیکن پتے کی باتیں۔ آپ نے فرمایا غریب ہو، نماز میں سے وافر حصہ ملا ہو، قربت تو تقسیم ہے اللہ کی، وہ مل گئی اس کو، لیکن نماز میں سے وافر حصہ ملا ہے۔ فرض نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، نفلیں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز ہے تو وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، سنتوں کے علاوہ کچھ نفل پڑھ لیے، نماز پڑھ لی، نماز ظہر کی مکمل ہونے کے بعد بھی 2-4 نفل پڑھ لی، عصر کی نماز ہے، نماز سے 10-15 منٹ پہلے آ گیا، 2-4 نفل پڑھ لی، مغرب کی نماز ہے، نماز کے بعد بھی 2-4 نفل پڑھ لی، عشاء کی نماز ہے، 2-4 نفل پڑھ لی، دن کے ٹائم دکان پہ، کھیت میں، دفتر میں، ریڑھی میں، کہیں گیا، اشراق کے ٹائم میں مصلی بچھا کے 2 نفل اشراق کے پڑھ لیے، چاشت کے ٹائم میں مصلی بچھا کے 2 نفل چاشت کے پڑھ لیے۔ ذو حظ من الصلاۃ، نماز میں سے وافر حصہ اس کو ملا ہو۔ احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی بڑی اچھی عبادت کرتا ہو۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور وہ چپکے سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، لوگوں میں شور شرابہ نہ چاہتا ہو، بس اپنے نیکی میں لگا ہوا ہے۔
آگے فرمایا وَكَانَ غَامِضًا لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، دنیا میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، ایسا نہ ہو، سادہ آدمی ہے، یعنی کوئی آ جائے مجلس میں تو پوچھے نہ، کوئی اٹھ کر چلا جائے، کسی دن نہ آئے تو بھی کوئی نہ پوچھے کہ آج فلاں نہیں آیا۔ کچھ لوگ آئیں تو پوچھا جاتا ہے، اشارے کیے جاتے ہیں، نہ آئے تو پوچھا جاتا ہے جی آج وہ نہیں آیا، کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے، وہ کہیں سے گزرے کوئی اشارے نہیں کرتا جی فلاں جا رہا، ایسا گمنام آدمی ہو۔ آگے فرمایا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، روزی اللہ نے اس کو بقدر گزارا دی، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس نے اس پر صبر کیا، غربت پر صبر کیا، نماز کا وافر حصہ ملا تھا، آپ نے ایسے نہ وجد میں آ کر آپ نے ایسے چٹکی بجائی، آپ نے رما اجلت منیتہ قلت بواقیہ قلت راسہ، آپ نے فرمایا وہ ایسے جلدی سے اس کی موت آ گئی، پیچھے رونے والے بھی تھوڑے سے تھے، ترکہ بھی تھوڑا سا تھا، واہ کیا قابل رشک امتی ہے۔ آپ نے اس کو بڑے عجب انداز میں بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں تو یہ بیچارہ ہے جو غریب ہے، روزی پوری سوری ہے، ایک آدمی اس کو نہیں جانتا، آ جائے کوئی پوچھتا نہیں ہے، چلا جائے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں؟ میرے نبی نے فرمایا اغبط اولیاء، میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک میرا یہی امتی ہے کہ یہ تھوڑی روزی پہ، گزارے والی روزی پہ صبر کر کے چل رہا ہے، نماز کا وافر حصہ ہے، ایسے اس کو موت آ جاتی ہے، رونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، دنیا کی جھنجھٹ سے نکل کر آخرت میں پہنچ جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے۔ شہرت تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مال کا زیادہ ملنا یہ عام طور پر اچھی چیز نہیں ہے، شہرت کا ملنا یہ عام طور پر اچھی چیز نہیں ہے۔ اکثر مشہور جہنمی ہوتے ہیں، اکثر مالدار جہنمی ہوتے ہیں، اکثر عورتیں جہنمی ہوتی ہیں، یہ پکے پکے اصول ہیں۔ اکثر مشہور لوگ جہنم، اکثر مالدار جہنم، اکثر عورتیں جہنم۔ تو یہ مالدار ہونا، مشہور ہونا کوئی منتہی زندگی تو نہیں ہے، یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ نے جو روزی دی ہے چپکے سے رب کو راضی کرتے ہوئے چلے جائیں، رب راضی ہو گیا تو سب مل گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ میرا بھی ذہن بنے، آپ کا بھی ذہن بنے، ہم دین پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، غربت مالداری اللہ جو دے گا اس پر صبر کریں گے، لیکن اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، نماز میں سے وافر حصہ لیں گے۔ تو ہم میں سے کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو اشراق نہ پڑھے، جو چاشت نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے۔ تہجد نہ پڑھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ سے تعلق اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جب تک انسان تہجد نہ پڑھے۔ تو پکی نیت کریں کہ تہجد بھی آدھی رات والی، جب سارے سو جاتے ہیں اس وقت اللہ کے سامنے اٹھنا ہے۔ ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، جب ہم راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اس کی عجب ایک لذت ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، تجھے دل دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، شب کی آہیں چلی گئی۔ اور وہ ایک وقت تھا ہندوستان میں پچھلی صدی میں ہی کہ رات کے آخری پہر میں عام طور پر مسلمان مرد ہوں یا عورت وہ اٹھ جایا کرتے تھے، پورے گھر والے۔ غربت کی وجہ سے، گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے مرد مسجدوں میں آ جاتے تھے، عورتیں گھروں میں مصلے بچھا لیتی تھیں، رات کا آخری پہر مصلے پہ گزرتا تھا۔ یہ عام مسلمانوں کی زندگی تھی۔ اب تو رات کو اتنا دیر سے سوتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے کہ صبح کی فرض نماز ہی مشکل سے مسجد میں جماعت سے نصیب ہوتی ہے۔ کبھی تو وہ نماز ہی چلی جاتی لوگوں کی، کبھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہم تہجد کا رواج نہیں رہا اب، پہلے رواج تھا، لوگ اٹھتے تھے، گھروں میں آوازیں ہوتی تھی صبح تلاوت کی، رونے کی۔ اب تو وہ بھول بھلیاں ہو گئیں،
کون سی تہجدیں، کون سے وہ آہیں جاتی رہیں، وہ صبح کے نالے جاتے رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں بھی آپ بھی ہم سارے تہجد گزار بنے۔ 11:30 بجے آج کل گرمیوں میں تہجد شروع ہو جاتی ہے، تو ہم 11:30 بجے تک عموماً جاگتے رہتے ہیں، کچھ نہیں بھی جاگتے ہوں گے، وہ صبح جلدی اٹھ جایا کریں، لیکن تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ سے 1 گھنٹہ میرے بھائیوں روزانہ تنہائی میں اللہ کو دینا چاہیے۔ 1 گھنٹہ روزانہ، جس میں تلاوت ہو، دعا ہو، تسبیحات ہوں، اور ایک کتاب ہے مناجات مقبول، مجھے کوئی ساتھی یاد دلا دے، میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ مناجات مقبول، اس میں قرآن اور حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہوئی ہیں وہ ساری دعائیں انہوں نے، ساری تو نہیں بہت ساری، وہ دعائیں اکٹھی کی ہیں۔ قرآن کی ساری دعائیں انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، حدیث کی بھی ہیں جی، حدیث کی بھی اکٹھی کر دی۔ اس کے 7 حصے بنے ہوئے ہیں، ہر حصے کا نام انہوں نے منزل رکھا ہے، 7 منزلیں ہیں، ہر روز 1 منزل پڑھ لینی چاہیے دعاؤں کی، اس میں دعائیں ہیں کہ اللہ یہ عطا فرمائیے۔ 10 منٹ تلاوت ہو جائے، 10 منٹ وہ مناجات مقبول پڑھ لیں، 10 منٹ ذکر کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا، دل کو اللہ سے آشنا کرنا چاہیے۔ ہمارا دل اللہ سے آشنا نہیں ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی دل پہ ضربیں لگانی چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو تھوڑا سا اونچا کر کے دل پہ اس کی چوٹ مارنا، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو وقت ہو نا، اس میں موبائل بند ہو، کسی آدمی کے ہم تک رسائی نہ ہو، ہمارا گھر والوں سے اس لمحے کوئی تعلق نہ ہو۔ 1 گھنٹہ روزانہ ہم دیا کریں، 10 منٹ کی تلاوت کر لیں، 10 منٹ کی مناجات کر لیں، 10 منٹ کا یہ ذکر کر لیں، یہ 30 منٹ ہو گئے، اور باقی جو تسبیحات ہیں 12-13 منٹ ان میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وقت ملے، بچے گا 15 منٹ بچیں گے 20 منٹ گھنٹے میں سے، اس میں دعا مانگیں، اور کم سے کم دعا 20 منٹ ہونی چاہیے، کم سے کم، ورنہ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ۔ جس دن یہ چسکا لگ گیا نا اعمال کا، پھر سارا دن ڈھونڈتے پھریں گے کہ رات کب آئے گی جب 1 گھنٹہ بیٹھوں گا اللہ کے آگے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، پھر اس کو جی ڈھونڈے گا کہ وہ فرصت کا لمحہ کب آئے گا جب اللہ کے سامنے بیٹھوں گا۔ ہم نے چونکہ یہ مزے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے دل اس سے آشنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، باتیں کرنے سے کوئی انسان باعمل نہیں ہو جاتا، عمل کرنے سے انسان باعمل ہوتا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی 1 گھنٹہ روزانہ نکالا کریں، اللہ اپنا تعلق دے گا انشاءاللہ۔